ترکی کا حالیہ ریفرینڈم، کچھ حقائق و نتائج۔ ترکی کی سیاست کا ایک ہنگامہ خیز سال ہنگامی حالات کے تحت 16 اپریل کو ہونے والے ریفرینڈم کے باعث اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا۔ جولائی 2016 میں ناکام خونی بغاوت سے بچ جانے اور اپنے ملک کی سول سوسائٹی اور ریاستی اداروں کی تطہیر کے بعد طیب اردگان کے اس منصوبے کو ترکی کی عوام کی اکثریت نے منظور کر لیا۔ کہ وہ ترکی کو پارلیمانی جمہوریت سے ایک انتہائی طاقتور صدر کی ریپبلک میں تبدیل کر دیں، جو کہ ان کے مخالفین کے نزدیک آمریت کی ہی ایک تصویر ہوگی۔ لوگوں کی اکثریت کو معلوم نہیں کہ یہ ریفرینڈم ہے کیا۔ اس ریفرینڈم کے ذریعے اردگان ترکی کے آئین کو بدلنے کا مجاز ہوگا، جسے 1982 میں منظور کیا گیا تھا۔ اس وقت 18 مجوزہ ترامیم ہیں، مگر سب سے اہم صدارتی نظام کی پارلیمانی نظام سے منتقلی ہے، جس سے صدارت رسمی عہدے سے بدل کر ایگزیکٹو پوزیشن میں آ جائے گی۔ صدر کو کابینہ کے وزراء اور سینئر ججز کے تقرر کا اختیار ہوگا اور 2029 تک اردگان صدر کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ اگر اصلاحات منظور ہو گئیں تو صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ ہر 5 سال بعد منعقد ہوں گے۔ اردگان کی ترکی کے سیکولر سسٹم کو ایک نئی شکل دینے کی خواہش راز نہیں۔ ترکی کی غیر فعال پارلیمانی سیاست کامیاب طرز حکمرانی کی راہ میں رکاوٹ تھی، جس نے ایک بحران کو جنم دے کر فوجی بغاوت کو متحرک کیا۔ کئی مبصرین اور مغربی ناقدین کے مطابق اردگان اسلام پسند ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کی فلاح و بہبود کا خواہش مند بھی ہے۔ جس نے اسلامی اصلاحات کو بتدریج اور حکمت عملی سے ترک عوام میں متعارف کروایا اور اشروں سے جڑ پکڑتی سیکولرزم کو اکھاڑ پھینکا، جو کہ اس کی اسلامی بنیاد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اناطولیہ کے مضافات یا ترکی کے بڑے شہروں کے پسماندہ علاقے یہ ترکی کی سیکولر اشرافیہ کی طرف سے احساس کمتری کا شکار تھے، مگر اب خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ اردگان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جدید دعوت حق ہے۔ اس کی مذہبی قوم پرستی کے اثرات تجارتی اور معاشی اصلاحات میں نمایاں ہیں۔ سن 2002 میں پہلی بار برسر اقتدار آنے کے بعد طیب اردگان تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ جس سے لاکھوں ترکوں نے اپنی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی دیکھی۔ گولنسٹ اور سول بیوروکریسی اور ملکی و غیر ملکی سازشوں نے اس کے لیے مشکلات پیدا کی، مگر اردگان کی جرأت مندانہ خارجہ پالیسی نے ترکی کی معیشت میں اضافہ کیا اور بین الاقوامی برادری میں ترکی کے کردار کو بڑھایا۔ بلا شبہ طیب اردگان ترکی اور امت مسلمہ کا ہر دل عزیز لیڈر ہے، جو نامساعد حالات میں بھی کبھی نہیں ڈگمگایا۔ امت مسلمہ کے مسائل کا حقیقی ادراک برما، شام، فلسطین اور کشمیر کے علاوہ تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور مغربی طاقتوں کے سامنے دو ٹوک موقف اختیار کرنا اس کی وہ خوبیاں ہیں جو اسے عالم اسلام میں ممتاز کرتی ہیں۔